بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. أقول لا يخفى عليك أن قول المحيط والذخيرة أن هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الوصول، فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الأصول، وإنما ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه بدليل قوله واضطربت الروايات عن محمد، وحينئذ فقول السرخسي أنها ظاهر الرواية معناه أن محمدا ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات عنه، وحينئذ فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية. نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأصول أيضا كهذه المسألة، فإن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر في كتب الأصول، وإنما يصح ما قاله إنه ثبت أن هذه المسألة لا ذكر لها في كتب ظاهر الرواية، وعبارة المحيط والذخيرة لا تدل على ذلك، وحينئذ فلا وجه لجزمه بالغفلة عن شراح الهداية الموافق كلامهم لما قدمناه، والله تعالى أعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ ظاہر الروایت اور اصول اصل کے معنی میں آتی ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں ایک ہی کتابوں کے نام ہیں. ظاہر الروایت میں جو 6 کتابیں ہیں اس کتابوں کو اصل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ اصل میں کہ اصول میں یہ لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر الروایت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو دونوں صحیح ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ بعض مرتبہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، جیسے صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ عورت کے اوپر حج میں جانا یا حج ادا کرنا کب فرض ہوگا. تو اس کے لیے مسئلہ بتایا کہ اس کو اپنا خرچے کا بھی انتظام ہو اور محرم کو جو ساتھ میں لے جا رہی ہو اس کے خرچے کا بھی انتظام ہو، تو اس صورت میں جانا پڑے گا. اور اس کو یہ امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، جو اصول اور ظاہر روایت میں تو نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، لیکن ان کو انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ یہ ہے. تو اس پر انہوں نے اشکال ذکر کیا تھا، اور اس اشکال کا جواب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد امین ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اقولوں کے ذریعے سے دیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ ظاہر الروایت میں تو جو 6 کتاب ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن انہی 6 کتابوں کو اصول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ہے جو ظاہر الروایت میں نہیں ہے، نوادر میں ہے، لیکن وہ ظاہر الروایت میں بھی ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہے، جیسے یہاں یہ مسئلہ ذکر کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ذکر نہیں کیا، حسن ابن زیاد کی طرف سے ذکر کیا. سمجھ میں آ گیا؟ اور حسن ابن زیاد کی روایت کو تو ظاہر روایت نہیں کہا جاتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی روایت تو ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت میں اضطراب ہے. کہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا بھی خرچہ ہونا چاہیے، کہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا خرچہ نہ ہو تو بھی اس کو جانا چاہیے. اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. اور حسن ابن زیاد کی جو روایت ہے وہ حتمی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے. اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ذکر نہ کرتے ہوئے کیا ہے، حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. لا یخفی علیک ان قول المحیط ذخیرہ، کہ یہ روایت حسن عن ابی حنیفہ ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصول کے خلاف ہو، اس لیے کہ اصول میں بھی ہے روایت، لیکن چونکہ اس میں اضطراب ہے اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا. انما ذکر روایت لعدم الاضطراب عنہ بدلیل قولی واضطرب الروایت عن محمد. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو روایت نقل کی جاتی ہے اس مسئلے میں، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، کسی سے جائز معلوم ہوتا ہے، کسی سے کیا ہے اس کا محرم کا خرچہ ہونا لازم معلوم ہوتا ہے، کہیں نہیں. بس علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ ظاہر روایت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
اس کو ذکر کیا ہے کتب الاصول میں. جی. تتمة. السير جمع سيرة وهي الطريقة في الأمور، وفي الشرع تختص بسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مغازيه. كذا في الهداية قال في المغرب وقال السير الكبير، فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب، كقولهم صلاة الظهر. وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير. انتهى. وحينئذ فالسير الكبير بكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمع، لا بفتح السين وسكون الياء على لفظ المفرد، كما ينطق به بعض من لا معرفة له. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہارے سے پہلے تمہارے سامنے 6 کتابوں کا نام لیا تھا. اس کو ظاہر الروایت کہا تھا. اس ظاہر الروایت میں جامع الصغیر، جامع الکبیر اور سیر الصغیر، سیر الکبیر، مبسوط اور زیادات 6 کتابیں تھیں. ان میں یہ 2 کتابیں جو ہیں سیر صغیر اور سیر کبیر، تو اس کے متعلق ابھی بیان کر رہے ہیں کہ سیر کے معنی تو آتے ہیں سیرت کے، اور اس اصطلاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات میں شرکت کی اور غزوات کے شرکت کے جو واقعات ہیں، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اس کو سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آنے تو اس کو تو ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور غزوات کی ساری حالتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 کتابیں لکھی، سیر الصغیر اور سیر الکبیر. اب یہاں پر سیر کے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کو بیان کیا کہ سین کے کسرے کے ساتھ اور یا کے فتح کے ساتھ سیر الصغیر. سیر جمع ہے سیرت کی. بعض حضرات اس کو سیر الصغیر کر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. اس وجہ سے کہا کہ سیر الصغیر نہیں ہے بلکہ یہ سیر الصغیر یا سیر الکبیر ہے. جی. واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه 6 تصنيفا، كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدما، وآخر 6 تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب اس 3 جو اشعار تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا شعر جو ہے واشتہر المبسوط بالاصل. ابھی تو تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ ان 6 کتابوں کو بھی اصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ان 6 کتابوں میں جو مبسوط نامی جو کتاب ہے اس مبسوط کو بھی اصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مبسوط کو بھی اصل کہہ دیتے ہیں. یعنی کبھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ جیسا کہ مبسوط میں لکھا ہے اس کا حوالہ دے دیا جیسا کہ اصل میں لکھا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں درست ہے. مبسوط کو بھی اصل کہہ سکتے ہیں. اب اس کی وجہ ساتھ میں بتاتے ہیں کہ مبسوط کو اصل کیوں کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی وہ مبسوط لکھی. سمجھ میں آنے تو اس وجہ سے چونکہ اصل اور سب سے پہلے یہ لکھی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو اصل سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا. اور مشہور ہو گئی مبسوط اصل کے ساتھ، اور وہ اس وجہ سے کہ دوسری جو 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں تصنیف کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے اصل میں لکھی گئی، اس وجہ سے اس کو اصل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے جامع الصغیر، اس کے بعد آتا ہے علامہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے مبسوط لکھی. مبسوط کے بعد پھر دوسری کتاب انہوں نے جامع الصغیر کے نام سے لکھی. جامع الصغیر بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی اونچی کتاب ہے. عنقریب اس کی تفصیل ابھی تمہارے سامنے آئے گی. سمجھ میں آنے تو جو مسائل مبسوط میں بیان کرنے سے رہ گئے تھے ان مسائلوں کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع الصغیر میں ذکر کیا. الجامع الصغیر اس کے بعد لکھی، اور جو کچھ کہ اس میں ہے وہ علی الاصل لذا تقدمہ وآخر الستۃ تصنیفاً. اور ان 6 کتابوں میں سب سے آخری جو کتاب امام محمد رحمۃ اللہ نے لکھی وہ سیر کبیر ہے. سیر الکبیر فہو المعتمد. اور چونکہ یہ سب سے آخر میں لکھی گئی ہے سیر کبیر، اس وجہ سے اس میں جو مسائل ہیں
وہ سارے کے سارے مسائل معتمد قرار دیے جائیں گے، بھروسہ والے قرار دیے جائیں گے. اس وجہ سے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخیر میں ان مسائل کو یا اس کتاب کو لکھا ہے. اس کی وجہ سے اس کتاب کو زیادہ معتمد قرار دیا گیا. اس میں لکھی ہوئی روایتوں کو، اس میں لکھے ہوئے مسائلوں کو زیادہ معتبر قرار دیا گیا. جی. قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالأصول ومنه قول تمہارے سامنے پہلے بتا دیا تھا کہ ظاہر یہ جو 6 کتابیں جو ہیں جس کو ظاہر الروایت کہتے ہیں، چونکہ اصل سب سے پہلے یہ 6 کتابیں لکھی گئی، اس وجہ سے ان 6 کتابوں کو بھی اصل کہا جاتا ہے. پھر ان 6 کتابوں میں مبسوط سب سے پہلے لکھی گئی، اس وجہ سے مبسوط کو بھی اصل کہا جاتا ہے. یہ 2 باتیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی. جی. ومنه قول الهداية في باب التيمم وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الوصول. صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر کہا فی غیر روایت الاصول، تو یہاں پر جو اصول کا لفظ کہا تو اس سے ظاہر الروایت مراد ہے کہ ظاہر الروایت کے علاوہ جو دوسری روایت ہے نوادر وغیرہ کی، اس میں یہ روایت ہے. جی. في غير رواية الوصول قال الشراح هناك رواية الوصول رواية الجامعين والزيادات جامع الصغیر جامع الکبیر 2 جامع. جی. والزيادات والمبسوط ورواية غير الوصول رواية النوادر والأماني والرقيات والكيسانيات والهارونيات انتهى. وكثير ما هو يقولون ذكره محمد في الأصل اور اسی طریقے سے بعض حضرات حوالہ دیتے ہوئے لگتے ہیں کہ امام محمد نے اصل میں لکھا ہے، تو اس اصل سے مراد بھی یہ ظاہر الروایت ہوگی. جی. ويفسره الشراح بالمبسوط فعلم أن الأصل مفردا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. خلاصہ یہ نکلا کہ اصول کتاب الاصول میں ظاہر الروایت آ گئی، اور کبھی صرف اصل کہہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی یہ 6 کتابوں میں سے امام محمد کی جو کتاب ہے مبسوط، وہ اصل کے ساتھ بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. جی. وقال في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان سمي الأصل أصلا لأنه صنف أولا ثم اصل کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ سب سے پہلے اس کو لکھی گئی، گویا کہ کتابوں میں اصل کتاب یہی ہے جو سب سے ابتدا میں لکھی گئی ہے. ثم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات انتهى. وقال أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل فما في اصل یعنی مبسوط کے بعد، اس وجہ سے مبسوط کو اصل کہا جاتا ہے. أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل فما فيه هو المعول عليه انتهى. وسبب تأليفه أنه طلب منه أبو يوسف أن يجمع. اب یہاں سے یہ جو 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کی تفصیل تمہارے جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، اس کی تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے. اصل جامع الصغیر، جب میں نے ابھی بتایا کہ جامع الصغیر بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مبسوط کے بعد سب سے پہلے اس جامع الصغیر کو لکھا. جامع الصغیر کو لکھنے کی وجہ کیا ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے بھی، اور شاگرد ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی. سمجھ میں آ گیا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے شیخ کی حضرت مولانا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کی جو روایتیں، جو علم تم نے ان سے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، یا جو کچھ ہم سے پڑھا ہے، جو روایتیں ہیں، اس کو ایک کتاب میں لکھ کر جمع کر دو تاکہ فائدہ ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے کی وجہ سے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارشاد کی وجہ سے ایک کتاب لکھنا شروع کی، اور وہ کتاب لکھ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی. سمجھنا گیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا اور بہت پسند کیا. سمجھ میں؟ اور پسند کرنے کے بعد اتنے بڑے جلیل القدر امام ابو یوسف، اتنے بڑے جلیل القدر امام ہونے کے باوجود اس کتاب کو، جامع صغیر، اس کتاب کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے. سفر میں بھی اپنے پاس رکھتے تھے، حضر میں بھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اس سے اندازہ لگاؤ
یہ کتاب کتنی اہم ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. چھپی ہوئی بھی ہے جامع الصغیر الگ سے، سمجھ میں آنے، میں نے اس کو پڑھی بھی ہے اور اس میں مسائل وغیرہ بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھتے تھے. اس میں یہ بھی آئے گا کہ اس میں 3 مسائل کے متعلق، اس میں جامع الصغیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے ان ابی حنیفہ یا ان یعقوب ان ابی حنیفہ، اصل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو ہے وہ یعقوب ہے. ابو یوسف تو ان کا لقب ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میرے شیخ کے ساتھ حضرت مولانا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو ابو یوسف نہ کہا جائے بلکہ میرے نام کے ساتھ ذکر کیا جائے تاکہ استاد کا ادب اور احترام باقی رہے. اس وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یعقوب ان ابی حنیفہ کر کے روایت انہوں نے ذکر کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی اس میں تم نے 3 مسئلے مجھ سے روایت کیے ہیں، ان میں 3 مسئلے تم نے مجھ سے روایت کیے ہیں، میں نے تو تم کو روایت نہیں کی. یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھول گئے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں حضرت، آپ نے روایت کیے ہیں لیکن آپ اس کو بھول گئے ہیں. سمجھ میں آ گیا. تیسری بات، تحتوی علی المراقع الفلاح میں لکھا ہے کہ اسلم رجل یا یہودیون، ایک یہودی مرد اسلام لے آیا جامع صغیر کو دیکھ کر، اور جامع صغیر اتنی اس کو پسند آئی، اتنی اس کو اچھی لگی کہ اس نے کہا کہ ھذا کتاب محمدکم الاصغر وکیف کتاب محمدکم الاکبر. سمجھ میں آیا نہیں، یہ تمہارے محمد اصغر امام محمد کی یہ کتاب ہے. جب یہ کتاب ایسی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کتاب کیسی ہوگی. بہرحال اس زمانے میں جب تک کہ کوئی آدمی جامع الصغیر کو حفظ نہیں کر لیتا تھا وہاں تک اس کو قاضی نہیں بناتے تھے. سمجھ میں آئے. اس وجہ سے گویا کہ بنیادی کتاب ہے جامع الصغیر. وسبب تأليفه أنه طلب منه أبو يوسف أن يجمع له كتابا يرويه عنه عن أبي حنيفة فجمعه له. حضرت امام ابو یوسف کے کہنے کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. جی. فجمعه ثم عرضه عليه فأعجبه. حضرت امام ابو یوسف کے سامنے کتاب پیش کی تو اس کتاب کو دیکھ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ خوش ہوئے. وهو كتاب مبارك يشتمل على 1532 مسألة. اس میں 1532 1532 مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں. جی. كما قال البزدوي وذكر بعضهم أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يفارقه في سفر ولا حضر. وكان علي الرازي يقول من فهم هذا. امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اس کتاب کو سمجھ لیا تو سمجھ لو کہ اس نے پوری فقہ کو سمجھ لی اور وہ ماہر ہو گیا. جی. وكان علي الرازي يقول من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا وكانوا لا يقلدون أحدا القضاء حتى يمتحنوه به. جب اس زمانے میں جب تک اس جامع الصغیر میں امتحان نہیں لے لیتے تھے وہاں تک اس آدمی کو قاضی کا عہدہ نہیں دیتے تھے. جی. وفي غاية البيان عن فخر الإسلام أن الجامع الصغير لما عرض على أبي يوسف تمہارے سامنے ذکر کیا تھا اس کو بتایا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر پیش کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر بہت پسند کی اور پسند کرنے کے بعد 3 مسائل کے متعلق کہا کہ بھائی تم نے اس مسائل کو مجھ سے روایت کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے لیکن میں نے تو تم کو یہ روایت نہیں سنائی ہے. جی. استحسنه وقال حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأ في روايتها عنه. فلما بلغ ذلك محمدا قال محمد أنا حفظتها ولا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تبصرہ فرمایا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ہی بھول گئے، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بتایا ہے. جی. قال محمد أنا حفظتها ولكنه نسي وهي 6 مسائل ذكرها في البحر. اب یہ کون سے وہ مسائل تھے؟ یہاں تو کتاب ہے نہیں، سمجھ میں وہاں کہا کرتا تھا نکالو بحر کو
اور بحر میں اس مسئلے کو تلاش کرو. بحر الرائق میں کس مسائل ذکر کیے. جی. وهي 6 مسائل ذكرها في البحر في باب الوتر والنوافل. وقال في البحر في بحث التشهد كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف. انتهى. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے دوسری ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی 6 کتابوں کے نام ہم نے تمہارے سامنے ذکر کیے، تم کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. سمجھ میں مبسوط ہے، زیادات ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے. سمجھ میں آ گیا. اس میں جو صغیر کا لفظ جہاں بھی ہے جس کتاب میں، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھ کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے پیش کیا، اور اس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا. گویا کہ وہ کتاب متفق علیہ ہے امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ روایت کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. تو گویا کہ وہ کتاب امام محمد نے لکھ کر امام ابو یوسف کو پیش کی، اور امام ابو یوسف نے اس کو دیکھی ہے. اور جس کتاب کے نام کے ساتھ کبیر کا لفظ ہے وہ بھی کتاب تصنیف تو ہے امام محمد کی، سمجھ میں نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھنے کے بعد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں اس کو پیش نہیں کی. اب پیش نہیں کی، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس میں سے ایک وجوہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بعد میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کچھ ناچاکی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کتابوں کو، جس میں کبیر کا لفظ آتا ہے، اس کتاب کو امام ابو یوسف کے سامنے پیش نہیں کی. یہی کہہ رہے ہیں. قال فی البحر. وقال المحقق ابن أمير حاج الحلبي في شرحه على المنية في بحث التسبيع أن محمد قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير والمصارعة الكبير والمأذون الكبير والجامع الكبير والسير الكبير. انتهى. وذكر المحقق ابن الهمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم أن ما لم يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا. یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگر کوئی مسئلہ ذکر کیا ہے اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، امام ابو یوسف یوں کہتے ہیں، بلکہ مطلقاً مسئلہ ذکر کیا اور کوئی اختلاف وغیرہ ذکر نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ تینوں کے نزدیک متفق ہے. امام ابو یوسف بھی یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر اختلاف کو ذکر نہیں کیا. جی. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه. ثم یہاں سے کیا ہے، شمس الائمہ السرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقولہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلے ابھی بتایا کہ سب سے پہلے کتاب جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی اس کو مبسوط کہتے ہیں، اس کو اصل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جامع الصغیر لکھی، پھر اس کے بعد جامع الکبیر لکھی، پھر سیر الصغیر لکھی، اور پھر سب سے اخیر میں سیر الکبیر لکھی. سیر کبیر لکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ سیر کبیر لکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے مجتہد گزرے اور ان کا نام ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک سے بھی ملے ہیں، سمجھ میں نہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی امام تھے، ان کا بھی مستقل مسلک چلتا تھا، لیکن اب وہ کوئی باقی نہیں رہا. بہرحال یہ ملک شام کے بہت بڑے امام تھے یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. بیروت، لبنان جس کو آج کل کہتے ہیں بیروت، اس بیروت میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہی اوزاعی ہے. وہاں پر ان کی قبر ہے اور وہاں پر وہ مدفون ہوئے ہیں. اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ملک شام کے رہنے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ یہ سارے کے سارے عراق کے تھے. دونوں جگہ کے اعتبار سے فرق سمجھ میں آ گیا، عراق کے اعتبار سے تھے.
امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زیادہ سے زیادہ رجحان جو ہوا وہ ملک شام میں ہوا۔ اس وجہ سے بہت سارے جہاد کرتے ہوئے ملک شام میں آئے، اور ملک شام میں آ کر وہاں بود و باس انہوں نے اختیار کر لی۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ ملک شام جس کو سیریا سے تعبیر کرتے ہیں، جو آج ہمارے نقشے میں اتنا دکھتا ہے وہ اتنا نہیں، بلکہ اس ملک شام میں فلسطین بھی ہے، لبنان بھی ہے، جارڈن بھی ہے، سمجھنا یہ سارا علاقہ ملک شام میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ ملک شام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بہت بڑی آبادی ملک شام میں رہنے شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جہاد اور جہاد کے جو واقعات جو ہوئے وہ بھی انہی صحابہ کے ساتھ ہوئے۔ اس وجہ سے سیر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی حدیثیں ملک شام والوں کے پاس بہت تھی، اور ملک شام والوں کے پاس بہت زیادہ تھی۔ مجاہدین بھی زیادہ تھے، صحابہ بھی زیادہ تھے، جہاد کا موقع بھی وہاں پر آیا۔ یہ سارے ایسے حالات ہوئے کہ جس کی وجہ سے سیر کی تمام بہت ساری حدیثیں ان لوگوں کے پاس تھی۔ رہ گئے عراق، تو عراق میں تو پہلے حضرت کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ایک جماعت کے ساتھ ملک عراق میں گئے، اور عراق میں جا کر انہوں نے وہیں بود و باش اختیار کی۔ سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے صحابہ بھی وہاں کم، اور جہادوں کی روایتیں بھی ان کے پاس بہت زیادہ کم۔ دونوں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ جو جب سیر صغیر لکھی، یہ سیر صغیر امام محمد کی کتاب امام اوزاعی کے ہاتھ میں آئی۔ امام اوزاعی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کتاب ہے؟ کہا کہ سیر صغیر ہے۔ کہا کہ کس نے لکھی؟ کہا کہ محمد شیبانی نے لکھی، امام محمد رحمۃ اللہ نے لکھی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو عراقی تھے، سمجھ میں۔ اس وجہ سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ان عراقیوں کو سیر سے کیا نسبت، ان کے پاس سیر کی حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو عراق والے لوگ ہیں، سیر کی حدیثیں تو ہمارے پاس ہے، سیرت کی روایتیں تو ہمارے پاس ہے، سمجھ میں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقولہ پہنچا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرات کے لیے یہ فرماتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جذبہ آیا، جوش آیا، اور جوش آنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت کی کتاب لکھنا شروع کی، اور ایک جلدوں میں نہیں کئی جلدوں میں لکھی، اور لکھنے کے بعد بیل گاڑے میں بھر کر اپنے زمانے کے بادشاہ ہارون رشید کے پاس بھیج دی۔ انہوں نے امام اوزاعی کو بھیجی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس کتاب میں جو بھی بات ذکر کی گئی ہے، جو بھی حدیث ذکر کی گئی ہے، وہ سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اور سب سندیں درست ہے، صحیح ہے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صرف شامی حضرات ہی کو معلوم ہے یہ نہیں، عراقی حضرات کو بھی جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے صرف واقعاتی لکھے ہوتے، حالاتی لکھی ہوتی، سند نہ ذکر کی ہوئی ہوتی، تو میں کہہ دیتا کہ یہ لوگ سوچ سوچ کر لکھتے ہیں، لیکن یہاں تو انہوں نے سند ذکر کر کے بتا دی، اور وہ سند سب کے سب صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ سیر کبیر ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری کتاب ہے۔ جی۔ وكان سبب تأليفه أن السير الصغير وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عالم أهل الشام، فقال لمن هذا الكتاب؟ فقيل لمحمد العراقي، فقال ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب، فإنه لا علم لهم بالسير ومغازي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه كانت من جانب الشام۔ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام تو حجاز میں اور بہت ملک شام میں ہیں، عراق میں تو بہت کم گئے ہیں۔ جی۔
وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فإنها محدثة فتحا بل اس وجہ سے کہ وہ ابھی ابھی فتح ہوا ہے. ملک شام تو صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، عراق تو بعد میں فتح ہوا ہے. جی. فبلغ ذلك محمدا فغازه محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقولہ پہنچا تو ان کو ناراضگی ہوئی کہ اچھا ہمارے متعلق یہ تصور کرتے ہیں. فبلغ ذلك محمدا فغازه ذلك وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال أولا ما ضمنه من لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت اس أنه میں احادیث اور سند وغیرہ جو ذکر کی ہے، اگر وہ ذکر نہیں کی ہوتی تو میں کہتا یہ سب سوچ سوچ کر تیار کر کے یہ لوگ لکھتے ہیں، لیکن اب تو کہنے کا موقع بھی نہیں رہا. جی. لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت أنه يضع العلم وأن الله تعالى عين جهة إصابة الجواب في رأيه صدق الله العظيم وفوق كل ذي علم عليم. ہر اللہ تبارک ابھی اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شعر کے اوپر سواسر رکھا ہے، ہر عالم کے اوپر کیا ہے کسی کو فضیلت دے رکھی ہے. جی. ثم أمر محمد أن يكتب هذا في 60 دفترا وأن يحمل على عجلة إلى باب اجلا کتاب بیل گاڑی کو على عجلة إلى باب الخليفة فأعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه. بادشاہ نے اس کو اپنے مفاخر زمانے میں سے شمار کیا کہ میرے زمانے میں ایسے ایسے مصنف بھی ہیں جو اتنی بڑی جلدوں میں کتابوں کو لکھ رکھتے ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں. جی. وفي شرح الأشبال البيري قال علماؤنا إذا كانت الواقعة مختلفا فيها فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراجح عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الأخير وهو السير إلا أن يختار المشايخ المتأخرون خلافه فيجب العمل به ولو كان قول زفراء. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے ایک مسئلہ ایک اصول تمہارے سامنے ذکر کیا، پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ عمل کرنے کے لیے راجح قول کو اختیار کرنا ضروری ہے. اب یہ 6 کتابیں تمہارے سامنے آ گئی، اس میں کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں اختلاف ہے تو 6 کتابوں میں، لیکن اس میں اختلاف ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ اس صورت میں جو مجتہد قسم کے حضرات ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ دلائل کو دیکھے اور جس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہو، جس کی دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہو، اس کو راجح قرار دے یا اس کے اوپر عمل کرے دلائل کو دیکھ کر. سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مقلد. یہ تو مجتہد کے لیے حکم بتایا، لیکن ہم لوگ جو دلائل کو نہیں جانتے نہیں پرکھتے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان 6 کتابوں میں سب سے اخیر میں جو کتابیں ہیں اس اخیری کتاب میں دیکھو کہ اس مسئلے کے متعلق کیا کہا گیا ہے. اس مسئلے کے متعلق اخیر کتاب میں جو کہا گیا ہو اس کے اوپر عمل کرو. اس وجہ سے کہ ابتدا میں آدمی لکھتا ہے، لکھتے لکھتے اس کا قلم، لکھتے لکھتے اس کی علم، پڑھتے پڑھتے اس کا علم آخر میں مضبوط ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ سچی بات، مضبوط بات اس کے ذہن میں رہتی ہے. تو اسی طریقے سے کتابوں میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، لیکن پہلی جو کتاب لکھی اس میں علم کیفیت کچھ اور تھی، پھر علم کیفیت کچھ اور پھر اخیر لکھی وہ بالکل پکی طور پر کیا گویا کہ دلائل وغیرہ کے سامنے آ گیا. اس وجہ سے غیر مقلد، اس وجہ سے مقلد آدمی کو جو مجتہد نہیں ہے ان کو آخری کتاب جو ہے جو سب سے آخر میں لکھی گئی ہو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے. سمجھ میں آ گیا ہوگا، ورنہ میں سمجھاؤں دیکھو ہم نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، سمجھ میں اس وقت علمی صلاحیت، علمی استعداد جو تھی وہ کچھ اور تھی. پھر کتاب دیکھتے رہے، فتویٰ کا جواب دیتے رہے 40-50 سال کے بعد اب جو ہمارا علم جو ہے وہ بالکل پختہ ہو گیا. اب اس وقت ہم نے کوئی مسئلہ لکھا تو پھر اس صورت میں تم دیکھو کہ ابتدائی جو مسئلہ لکھا تھا وہ اور انتہائی حالت میں جو لکھا وہ
علمی اعتبار دلائل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، کیسا فرق ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب میں اس مسئلے کے متعلق کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرو. ارے سمجھ میں آ گیا؟ پھر دوبارہ پڑھ اس کو. وفي شرح الأشباه للبيري قال علماؤنا إذا كانت الواقعة مختلفا فيها اگر کوئی واقعہ مختلف فی ہو فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل، دلائل کے ذریعے سے دیکھنا چاہیے کہ دلیل کس کی زیادہ مضبوط ہے، کون سے قول کی دلیل مضبوط ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. جو دلیل مضبوط ہوگی اس کو لینا چاہیے. لیکن وہ آدمی کہ جو دلائل کو جانتا ہو، پرکھتا ہو، سمجھتا ہو، یعنی مجتہد ہو، وہ جی. وينظر إلى الراجح عنده والمقلد يأخذ بالتصنيف الأخير. مقلد کیا کرے گا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں تو تصنیف اخیر کو لینا پڑے گا جی. وهو السير إلا أن يختار المشايخ المتأخرون خلافه. لیکن مشایخ نے اگر کیا ہے پہلے کے اقوال کو اختیار کیا ہے، تو پھر مشایخ کی ترجیح کی وجہ سے، مشایخ کے راجح قرار دینے کی وجہ سے ہم پہلے قول کو اختیار کریں گے، ورنہ تو آخری کوئی راستہ نہیں. فيجب العمل به ولو كان قول زفراء. ويجمع الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد، فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس مبسوط شمس الأمة السرخسي معتمد مبسوط شمس الأئمة السرخسي معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل. تمہارے سامنے ابھی بتایا تھا کہ حنف کے یہاں 6 کتاب ظاہر الروایت ہے، اور اس ظاہر الروایت میں جامع صغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، مبسوط اور زیادات کے نام آتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ اب اس وقت موجودہ زمانے میں ہمارے سامنے ان 6 کتابوں میں سے اکثر نہیں ہے. جامع صغیر جیسے میں نے ابھی بتایا وہ میں نے دیکھی ہے، وہ ملتی ہے، لیکن سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات وغیرہ ہم نے نہیں دیکھی. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ ہماری ظاہر الروایت ہے، یعنی اس میں جو مسائل ہیں وہ جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے بالکل صحیح، اس طریقے سے اس کے مسائل بالکل صحیح ہے. ابھی تمہارے سامنے یہ بھی گزرا تھا کہ جامع صغیر میں 1532 مسائل موجود ہیں، لیکن مسائل اتنے تو نہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ علامہ حاکم شہید نامی ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. ہمارے حاکم شہید کے حاکم کے نام سے، اور بہت ہی اونچے قاضی بھی تھے اور اونچے درجے کے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے. ان کو دل میں خیال آیا کہ یہ حنف کی جو ظاہر روایت ہے 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کو کھنگالنا چاہیے، چھاننا چاہیے، اور چھان کر ہر ایک کتاب میں سے جو جو مسائل ہیں ان مسائل کو الگ کر کے ایک کتاب تیار کر دینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے ان 6 کتابوں کو جو مقررات تھے ان سارے مقررات کو نکال کر مسائل ہے، ان مسائل کو سب کو ایک جگہ پر جمع کر لیا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الاصل یا الکافی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ظاہر الروایت وہ جو 6 کتابیں تھیں، ان 6 کتابوں کے مسائل تھے وہ سارے کے سارے کافی میں جمع ہو گئے. اس وجہ سے اب یہ بھی ظاہر الروایت میں قرار دی جائے گی، اس لیے کہ ظاہر الروایت ہی کے مسائل ہے، نام بدلا ہے لیکن مسائل تو وہی ہے.
سمجھ نہ گیا. وہ یجمع الست اور جمع ہو گئے ہیں 6 کتابوں کے مسائل کافی میں. کافی سمجھ میں آ گیا؟ کافی میں. اور یہ کافی کس کی کتاب ہے؟ للحاکم الشہید کی کتاب ہے. اور یہ اب کافی ہے، فاول کافی. 6 کتابیں اب ایک میں جمع ہو گئی. کون سے؟ حاکم شہید کی کتاب میں جمع ہو گئی، کتاب الکافی میں. اب یہاں پر چھوڑ کر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. وہ دوسری ایک رسم المفتی ہوگی جو مظاہر علوم کے مفتی سید احمد صاحب حجراڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے مفتی مظفر جو میرے استاد ہیں، ان کے حاشیے کے ساتھ چھپی ہوئی ہے. ہم نے وہ پڑھی ہے. سمجھ میں آ گیا؟